نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج ایک بار پھر روافض کی طرف سے اہل سنت کے عقائد و نظریات پر اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات لے کر حاضر ہیں، اور آج کی گفتگو مشہور دجال رافضی محقق حسن علی یاری کے ان سوالات کے متعلق ہے جو اس نے اہل سنت پر اٹھائے، اور وہ الزامات جو اس نے اہل سنت پر عائد کیے کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، اور بالخصوص جو میری آج کی گفتگو ہے یعنی والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، بلکہ نعوذ باللہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عقیدوں سے پناہ عطا فرمائے، اور اس کی جانب سے یہ اعتراضات جو اس نے ہم پر کیے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ روافض کا رد ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، اور اس چینل کا مقصد ہی روافض کا رد کرنا اور ان کے لگائے گئے الزامات کے جوابات دینا اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو واضح طور پر بیان کرنا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اور حسن علی یاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھی اور الزام عائد کیا کہ اس حدیث کی روشنی میں اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو جہنمی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر اس نے لوگوں کو جذباتی طور پر مشتعل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ اہل سنت کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں۔ اب آپ اس کی گفتگو کو سماعت فرمائیے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، صفحہ نمبر 127۔ بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين۔ جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں ہوتا ہے، اور اس کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی شفاعت کرے بھی اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی رشتہ دار اسلام میں بہت بڑی شخصیت ہو وہ اس کی بھی کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کے اقربا کا اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اور نہ اس کی شفاعت ہو سکتی ہے کوئی اگر کفر پہ مرے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ آگے کیا کہا؟ انس نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پوچھا این ابی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ دیکھیں عزیزو، یہ جماعت مخالفین ہم پہ تانا دیتے ہیں اپنی کتب سے، جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر، ٹھیک ہے نا؟ تم اپنی کتب سے ہم پہ تانا دیتے ہو، تم پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجماعی طور پر تمہارا کیا عقیدہ ہے اس عقیدے کو نہ چھپاؤ نا۔ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پہ کے متعلق وہ کہتے ہو، اس سے پہلے مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا کہتے ہو، تم اپنی کتاب میں بتاؤ نا، پھر ہمیں تانا دے دو کہ ہمارے کتب میں، آپ کے کتب میں حجت ہے کیا؟ ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا این ابی، میرے والد کہاں ہیں؟ فرمایا فی النار۔ جواب دیا کہ تیرا باپ، وہ شخص جو بھی تھا اس کا باپ شرک میں مرا تھا، تیرا باپ جہنم میں۔ فلما قفا، جب وہ شخص اس نے پیٹ کیا، پشت کیا، وہ چلنے لگا، دعا ہو، اس کو بلایا،
فقال ان ابی و اباک فی النار. اس کو بلایا, کہا کہ میرے باپ اور آپ کا باپ, ہم دونوں کا باپ جہنم میں, جہنم میں. اب ملاحظہ فرمائیے عزیزو, اس باب میں ایک ہی حدیث ہے کہ من مات علی الکفر فهو فی النار, اس کی شفاعت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس کے مقربین کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ایک ہی حدیث ہے, اور اس میں کس کے کفر کا ذکر ہے, کس کی شفاعت نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے نا. اور کون ہے وہ شخص جس کی قرابت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث بھی ان کے نزدیک اجماع, ان کا عقیدہ. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی المجلد الثانی, چھاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ نووی صاحب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد, ان ابی و اباک فی النار, میرے والد جہنم میں, نستجیر باللہ, ان من مات علی الکفر فهو فی النار ولا تنفع قرابة المقربین, وفي أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو في النار, فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. کہتا آپ اعتراض نہ کریں, یہ دیکھ اب فلسفہ لے کے آتا ہے کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں. کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعوت پہنچا تھا اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار. نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, نستجیر باللہ, نستجیر باللہ. ملاحظہ فرمائیے, آپ نے حسن علی یاری کی گفتگو کو سماعت کیا, اور میں وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, یا آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح مسلم شریف, اور حدیث مبارکہ کے الفاظ جو اس نے پڑھی ہے وہ میں بھی پڑھ رہا ہوں. ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار قال فلما کفر الرجل دعاہ فقال ان ابی و اباک فی النار. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا این ابی, کہ میرا والد کہاں ہے, یعنی مرنے کے بعد اس وقت میرا والد کس مقام پر موجود ہے. تو قال فی النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جھلس رہا ہے, جہنم میں جل رہا ہے یا جہنم کے گڑھے میں ہے. قال فلما کفر رجل دعاہ, جب وہ شخص جانے لگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کیا فرمایا, فقال ان ابی و اباک فی النار, کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. یہ جو حدیث اس نے پڑھی ہے, اور اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اہل سنت نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین, اور بالخصوص اس حدیث کی روشنی میں والد محترم یہ موحد نہیں تھے, کافر تھے, یا جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے اہل سنت و جماعت پر, اور یہ اس کی جہالت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اس نے اہل سنت کے عقائد و نظریات کو جاننے کی کوشش نہیں کی اور اہل سنت پر ایک الزام عائد کیا. اور اگر یہ جانتا تھا کہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں تو پھر بددیانتی اور خیانت کا مرتکب ہوا کہ اس نے اہل سنت پر ایک الزام عائد کیا. اب آتے ہیں اس کے جوابات کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین, بلکہ والدین کریمین سے اوپر جتنا بھی شجرہ نسب ہے سیدنا آدم علیہ السلام تک, ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ مومن تھے, موحد تھے اور اہل جنت ہیں. یہ ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ رہی ہے دلائل النبوت, امام بہقی, امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والدین میں سے کوئی بھی, یعنی مرد ہو یا عورت ہو میرے شجرہ نسب میں, ان میں کوئی شخص بھی زنا پر اکٹھا نہیں ہوا, یعنی نہ کسی مرد نے کبھی زنا کیا نہ کسی عورت نے بدکاری کی. آگے الفاظ کہیں, لم یزل اللہ عز وجل ينقلنی من اسلاب طیبات الى ارحام طاہرات صافیا محذبا لا تتشعب شعبتان الا كنت فی خیرہما, کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا. میں پاک طاہر پیدا ہوا ہوں. جب بھی انسانیت کے دو حصے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بہتر حصے میں رکھا ہے, یعنی میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوتا آیا ہوں.
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہو، ان تک جو میرا شجرہ نسب ہے وہ پاک لوگوں کا ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ توبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں، مشرک کبھی طاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اصلاب طیبات الی ارحام طاہرات، پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں۔ یہ کتاب بھی اہل سنت کی ہے، دلائل النبوت، امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہونا یہ واضح کر رہا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں جتنے بھی لوگ آئے وہ تمام کے تمام مومن، موحد اور اہل جنت تھے۔ اس کے بعد اب دوسری دلیل ہے میری، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت خیر قرونی بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بنو آدم کی بہترین قرنوں سے قرن با قرن مبعوث کیا گیا ہوں، حتیٰ کہ اس قرن میں آیا ہوں جس میں میں ہوں۔ اور یہ دلیل بنتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد جن کی پشتوں میں اور وہ امہات جن کے رحموں میں آپ رہے، منتقل ہوتے رہے، وہ تمام کے تمام لوگ سب خیر تھے، مومن تھے، موحد تھے۔ اہل سنت کے اکابرین محدثین نے اس روایت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کی طہارت، ان کے ایمان، ان کے مومن ہونے، ان کے موحد ہونے پر استدلال کیا ہے۔ لیکن موصوف کو شاید اہل سنت کی کتاب تفصیل سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ روز کا ایک کلپ بنانے کا ان حضرت صاحب کو شوق ہے کہ کسی طرح میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاؤں، اور آئے دن جھوٹ پہ جھوٹ ان کا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ ان کا تعاقب جاری رہے گا کہ یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص، اور اہل سنت پر کس طریقے سے الزامات عائد کرتا ہے۔ آپ نے دو دلیلیں سماعت کر لی دلائل النبوت سے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری سے میں نے آپ کے سامنے روایت پیش کی جس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ثابت ہوا کہ اہل سنت کے عقائد و نظریات میں یہ بات شامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو مومن اور موحد سمجھتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 رسائل لکھے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت مجدد دین ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک مستقل رسالہ لکھ کر اس میں دلائل کے انبار لگا دی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی کیا عظمت ہے، اور وہ کس اعلیٰ عرفہ مقام کے حامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزتوں کے تاج پہنائے تھے۔ اس کے بعد اب اس رافضی کی گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اور اس حدیث کو ہم کن اکابرین کے کن الفاظ کے پیراہی میں دیکھتے ہیں، اور اس حدیث کی تشریح کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہی ہے تفسیر مقبول۔ یہ سید مقبول دہلوی جو رافضیوں کا بہت بڑا عالم ہے، اس کو حجت الاسلام سمجھا جاتا ہے، اس کے قرآن کی تفسیر ہے، مختصر تفسیر اور ترجمہ ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 133 ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوقت وصال اپنے بیٹوں سے ایک سوال کیا، وہ کیا تھا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوقت وصال اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کہنے لگے ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود یکتا خدا کی عبادت کریں گے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں پر اس آیت میں آبا کا لفظ یعنی اب کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اگر آپ کو میری اس توجیہ پر اور اس تشریح پر اعتراض ہے تو یہ رافضیوں کا عالم حجت الاسلام حاشیے میں کیا کہہ رہا ہے اس کو سماعت کیجئے۔ یہ مقبول دہلوی لکھتا ہے، اس مقام پر خدا نے حضرت اسماعیل کو حضرت یعقوب کی اولاد کے باپ داداؤں میں شامل فرمایا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل ان کے چچا تھے۔ اس سے صاف واضح ہوا کہ محاورات میں چچا کو بھی باپ یعنی اب کہتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم اپنے چچا آزر بت تراش کو باپ کہا کرتے تھے، حالانکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ معلوم ہوا کہ اب کا اطلاق قرآن کی روح سے خود رافضی مانتے ہیں کہ چچا پر بھی ہوتا ہے۔ اس کو کون سی ایسی تکلیف پیش آئی، اس کو کون سا ایسا مسئلہ درپیش تھا کہ اس نے اب کا اطلاق چچا کو چھوڑ کر باپ پر کر دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہے، باپ پر بھی ہے، چچا پر بھی ہے، اور اگلی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان سے آپ کے سامنے آ رہی ہے، روایت کا نمبر ہے 7050۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ام الرجل سنو ابیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا چچا بھی اس کے اب جیسا ہے، اس پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے، چچا بھی باپ جیسا ہی ہوتا ہے۔ یہ روایت بتا رہی ہے کہ چچا پر اب کا اطلاق حدیث مبارکہ سے بھی ہوا ہے، قرآن کریم نے بھی کیا ہے۔ اس بات کا اقرار خود رافضیوں کو بھی ہے کہ سید مقبول دہلوی رافضی یہ کہتا ہے کہ اب کا اطلاق یہاں پر چچا کے لیے ہے۔ اس حدیث نے بھی بتایا کہ اب کا اطلاق چچا کے لیے یہ عربی زبان میں متعارف ہے، لغت عربی کے اندر چچا کو بھی اب کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر چچا مراد لینے کا ایک اور قرینہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے متعلق اسی صحیح مسلم میں یہی روایت جہاں سے اس نے پڑھی ہے، اس سے چل کر آگے چند روایات چھوڑ کر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے متعلق بھی 2 روایات موجود ہیں، میں وہاں سے پڑھتا ہوں۔ اس نے بددیانتی یہ کی ہے کہ ابو طالب کے متعلق جو جہنمی ہونے کی احادیث تھی ان احادیث کو اس نے صراحتاً جھٹلا دیا، ان کی طرف لوگوں کی توجہ راغب نہ ہونے دی۔ اب سنیے کہ چچا کس چچا کی طرف ذکر ہے، اور یہاں پر اب سے مراد ابو طالب ہی بنتے ہیں، اور وہ کیوں بنتے ہیں۔ حدیث ہے آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، قال یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشیء فإنه كان يهوتك ويغضب لك، قال صلی اللہ علیہ وسلم نعم هو في دحداح من نار ولولا ان لقان في الدرق الاسفل من النار، کہ میں نے سوال کیا حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کیا اپنے چچا ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا ہے؟ وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا، آپ کی وجہ سے لوگوں پر غضبناک ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا ہاں وہ جہنم کے بالائی طبقے میں ہے، اور اگر میری شفاعت سے اس کو نفع نہ پہنچتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا، یعنی ابھی بھی جہنم میں ہے لیکن عذاب میں تخفیف ہے۔ اسی سے نیچے والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، وہی سوال ہے ان ابا طالب کان یہوتک وینصرک ویغضب لک فہل نفعہ،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چچا ابو طالب آپ کی حفاظت کرتا، آپ کی خاطر لوگوں سے جھگڑتا، کیا ان اعمال نے اسے نفع پہنچایا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، وجدتہ فی غمرات من النار فاخرجتہ الی ضحضاح، کہ میں نے اس کو آگ کی گہرائی میں پایا تو اس کو آگ کے اوپر والے طبقے میں لے آیا۔ اس سے آگے تقریباً 5-6 اور روایات اسی مفہوم کے لیے، مفہوم کے تحت نقل کی گئی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس روایت میں مراد ابو طالب ہیں، اور ابو طالب کے متعلق صحیح مسلم میں ہی احادیث موجود ہیں کہ وہ نار جہنم میں مبتلا ہے، اور اب کا اطلاق بالخصوص چچابے پر بھی متعارف ہے۔ میں نے اس کو رافضیوں کی تفسیر سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان سے بھی واضح کر دیا کہ اس سے مراد یہاں پر کیا ہو سکتا ہے۔ آگے آتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ الفاظ مراد لینے میں کسی تکلیف کا سامنا ہے کہ میں یہاں پر ان الفاظ کو مراد نہیں لے سکتا، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی مراد ہیں، اور یہاں سے اہل سنت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہی مراد لیے ہیں، تو اب دوسرا جواب بھی سماعت کر لیجئے کہ اس کا دوسرا جواب یہاں پر کیا ہے۔ اسی روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسالک الحنفاء کے اندر نقل کیا، اور یہ اعتراض ان پر بھی اٹھایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق کہ اہل سنت کیا انہیں جہنمی مانتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے آپ پر صحیح مسلم سے، وہی اعتراض جو اس رافضی دجال نے اہل سنت پر کیا ہے، وہی اعتراض امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر ہو چکا ہے۔ آپ اپنی کتاب جو مشہور زمانہ کتاب ہے ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے مسالک الحنفاء، اس کے اندر کیا جواب دیتے ہیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت علی الرأس والعین، کہ یہ تمہارا سوال میں کہتا ہوں میرے سر آنکھوں پر ہے، یعنی اس سوال کو میں تسلیم کرتا ہوں، چلے میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ میں عربی عبارت پڑھ دوں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ عربی عبارت ہے ان هذه اللفظة وهي قوله ان ابی واباک فی النار لم يتفق على ذکرها الرواة وانما ذکرها حماد بن سلمة عن ثابت عن انس وهي الطریق التي رواه مسلم منها وقد خالفه معمر عن ثابت فلم يذكر ان ابی واباک فی النار ولكن قال له اذا مررت بقبر کافر فبشره بالنار وهذا اللفظ دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم يعمر البتة وهو أثبت من حيث الرواية فإن معمرا أثبت من حماد فإن حمادا تكلم في حفظه وواقع في أحاديثه مناقير ذكروا أن ربيبة دسها في كتبه وكان حماد لا يحفظ فحدث بها فوهم فيها ومن سم لم يخرج له البخاري شيئا ولا خرج له مسلم في الأصول إلا من روايته عن ثابت قال الحاكم في المدخل ما خرج مسلم لحماد في الأصول إلا من حديثه من ثابت وقد خرج له في الشواهد عن طائفة وأما معمر فلم يتكلم في حفظه ولا استنكر شيء۔ مزید امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من حدیثه واتفق على التخریج له الشيخان فقال لفظه أثبت ثم وجدنا الحديث ورد من حديث سعد بن أبي وقاص بمثل رواية معمر عن ثابت عن أنس فأخرج البزار والطبراني والبيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم
این ابی قال فی النار قال فأین ابوک قال حیثما مررت بقبر کافر فبشرہ بالنار۔ آپ نے عربی عبارت سماعت کی، اب اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ امام جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے ان ابی و اباک فی النار، کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، یہ اعتراض کیا حقیقت رکھتا ہے؟ امام سیوطی مسالک العنفاء میں فرماتے ہیں، آپ کے سامنے عربی عبارت آ رہی ہے، ترجمہ سماعت کیجئے کہ یہ حدیث کے الفاظ کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، اس پر راویان متفق نہیں ہیں۔ انہیں صرف حماد بن سلمہ نے ثابت سے اور انہوں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، اور اسی سند سے مسلم نے بھی نقل کیے، مگر معمر نے ثابت سے یہ الفاظ نقل نہیں کیے، بلکہ انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے کہ جب تم کسی کافر کے پاس سے گزرو تو اسے جہنم کی اطلاع دو یا خوشخبری سناؤ۔ دیکھیے ان الفاظ کا آپ کے والد ماجد کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان الفاظ کا تعلق دور تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ساتھ نہیں ہے، اور روایت کے اعتبار سے مذکورہ الفاظ زیادہ ثابت اور محفوظ ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ذکر ہی نہیں ہے، کیونکہ معمر حماد سے زیادہ ثقہ ہیں روایت حدیث کے اندر، کیونکہ حماد کے حفظ میں کلام اور جرح ہے، ان سے مناکیر بھی مروی ہیں، منکر روایات بھی مروی ہیں۔ محدثین نے کہا کہ ان کی کتب میں ان کے ربیب نے گڑبڑ کر دی تھی، یعنی ان میں کچھ تبدیلی کر دی تھی، اور حماد کو وہ حفظ نہ تھی، انہوں نے جب ان سے بیان کی تو غلطی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے حماد سے روایت ہی نہیں لی، اور امام مسلم نے بھی اصول میں ان سے روایت ذکر نہیں کی، البتہ اس صورت میں جب وہ ثابت سے روایت کریں۔ امام حاکم نے المدخل میں کہا مسلم نے حماد سے اصول میں روایت نہیں لی، صرف اس صورت میں جب وہ ثابت سے روایت بیان کرے۔ اسی طرح مسلم نے شواہدات میں جماعت سے ان کی روایت ذکر کی ہے۔ رہا معمر کا معاملہ تو ان کے حفظ میں بھی جرح نہیں ہے، نہ ان سے مناکیر روایات مروی ہیں، ان سے حدیث لینے میں امام بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، لہذا معمر حماد کی نسبت زیادہ محفوظ ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ معمر ان ثابت ان انس کی تائید جو ہے وہ محدث بزار، طبرانی، بہقی نے اس طریق سے ابراہیم بن سعد اور ان سے زہری اور ان سے عامر بن سعد، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سعد سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا والد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا والد نار جہنم میں ہے۔ پھر اس نے کہا فَأَيْنَ أَبُوكَ، آپ کا والد کہاں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرو تو اسے دوزخ کی خوشخبری سناؤ۔ یہ روایت جو ہے بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق ہے، اور لہٰذا معمر کے الفاظ پر ہی اعتماد کیا جائے گا، ان کو دوسرے الفاظ پر تقدیم حاصل ہوگی۔ مزید امام سیوطی فرما رہے ہیں کہ امام طبرانی اور بہقی نے اس کے آخر میں یہ اضافہ بھی نقل کیا، وہ اعرابی بعد میں مسلمان ہو گیا، یہ جو اگلے الفاظ ہیں، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ کر خود کو مشقت میں ڈالا، اب میں ہر کافر کی قبر کے پاس سے جب گزرتا ہوں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ تو جہنمی ہے، یعنی ہر کافر کو مجھے نار جہنم کی وعید سنانی پڑتی ہے۔ یہ الفاظ ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مسالک الحنفاء میں۔ تو معلوم ہوا کہ امام جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ یہ روایت جو حماد کے طریق سے مروی ہے صحیح مسلم میں، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، لیکن جب یہ روایت معمر کے طریق سے مروی ہے تو اس کے اندر ان الفاظ کا اضافہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کی طرف۔ امام جلال الدین سیوطی نے معمر اور حماد کا تقابل کیا اور حماد کے حافظے پر اعتراض کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان سے مناکیر روایت ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی رافضی خوشی خوشی ہماری جرح و تعدیل کی کتابیں نکال کے لے آئے اور کہے کہ دیکھیں جی حماد کو ثقہ لکھا گیا ہے اور یہ امام ہیں، ثقہ ہیں، لہٰذا اہل سنت کے عالم دین نے ہم سے بددیانتی کی ہے۔ میں اس مسئلے کا بھی حل کر دیتا ہوں۔ کسی شخص کا ثقہ ہونا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ اسے وہم ہو جاتا ہے یا وہ مناکیر روایت کرتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ
المغنی فی الضعفاء میں حماد بن سلمہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں امام ثقۃ لہ اوہام وغرائب وغیرہ اثبت منہ. حماد بن سلمہ ثقہ امام ہیں لیکن آپ کے کچھ اوہام ہیں، آپ کو حدیث میں وہم لگ جاتا تھا اور آپ کی باتیں منفرد ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، جو صرف آپ ہی سے مروی ہوتی ہیں، آپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص سے وہ روایات مروی نہیں ہوتی، اس کو غریب کہا جاتا ہے. اور آپ کے علاوہ آپ سے زیادہ راوی جو ثقہ ہیں وہ زیادہ ثبت ہیں اور ان کی روایات زیادہ معتبر سمجھی جائیں گی. یہ اس جملے کا مطلب ہے وَغَيْرُهُ أَثْبَتُ مِنْهُ. آپ کے سامنے یہ المغنی فی الضعفاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت تجزیہ فرمایا. اب آپ کے سامنے آ رہی اکمال و تہذیب الکمال، یہ امام مغلطائی کی کتاب ہے. اس میں امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی بڑا قابل توجہ ہے. کہتے ہیں کانا ثقۃ، کہ وہ ثقہ ہیں، کثیر الحدیث، احادیث کثرت سے مروی ہیں، وربما حدث بالحدیث المنقری، کہ یہ بعض اوقات منکر روایات بھی بیان کر دیتے ہیں. اب یہ وہی صورتحال ہے جس کی طرف امام جلال الدین سیوطی توجہ دلا چکے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں آپ کو جواب دے چکا، امام ابن سعد کے حوالے سے میں آپ کو ایک حوالہ اور دے چکا ہوں. اب آتے ہیں سنن ابن ماجہ پر، وہ روایت جو سندن اس سے زیادہ صحیح ہے. اس روایت کو میں پڑھ دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ ایک شخص ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرا والد صلہ رحمی کرتا تھا. فَأَيْنَ هُوَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد میرا والد کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا قَالَ فِي النَّارِ، کہ وہ جہنم میں ہے. تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَأَيْنَ أَبُوكَ، آپ کا باپ کہاں ہے؟ وہی سوال، لیکن اب کیونکہ اس سند میں حماد نہیں ہے، حماد بن سلمہ، وہ الفاظ بھی مروی نہیں ہیں. فَأَيْنَ أَبُوكَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حَيْثُ مَرَرْتَ بِقَبْرٍ مُشْرِقٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ، کہ جب تو کسی مشرک کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے جہنم کی وعید سنا یا جہنم کی بشارت سنا. یہ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے اور سند صحیح سے ہے. اور دوسری روایت اس کی سند اور ہے، اس کا مطلب یہ دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزہری قال جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس روایت کی سند میں حماد نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ میرا والد وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ وَيَفْعَلُ كَذَا فَأَيْنَ مَدْخَلُهُ، میرا والد صلہ رحمی کرتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، اس وقت میرا والد کہاں پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا حَلَكَ أَبُوكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کیا تیرا باپ دور جاہلیت میں مرا تھا؟ قال نعم. قال فمدخله النار، تیرا باپ جہنم میں ہے. فغضب الاعرابی، اعرابی غضبناک ہو گئے یہ سن کر، غصے سے لال پیلا ہوا کہ میرے والد کی کیا حالت ہے. وقال فأين مدخل أبيك، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا والد کہاں ہے؟ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار، جب تو کسی مشرک کی قبر یا کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے جہنم کی خوشخبری سنا. اس روایت میں بھی حماد نہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت میں بھی حماد نہیں. یہ مصنف عبد الرزاق کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی وہ الفاظ نہیں ہیں. اب تیسری گواہی آ رہی ہے مجمع الزوائد سے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو مسند بزار میں ہے، اور وہاں سے امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کی ان اعرابیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار قال فأين أبوك قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا جہنم میں. اس نے کہا آپ کے والد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تو کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے جہنم کی اطلاع دینا. امام حیثمی آگے چل کر لکھتے ہیں رواہ البزار والطبرانی فی القبیر وزاد واسلم الاعرابی فقال لقد کلفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مکلف کر دیا اس بات کا کہ میں کسی مشرک یا کسی کافر کی قبر کے پاس سے گزروں الا بشرتہ بالنار، اسے جہنم کی خوشخبری سناؤ، رجالہ صحیح، کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں، اس کی روایت کے راوی تمام کے تمام درجہ صحت پر فائز ہیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے اس روایت کے دو جواب نقل کیے۔ پہلے اپنا عقیدہ واضح کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے مومن موحد ہونے کے قائل ہیں اور ان کو اہل جنت سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس روایت میں اب کا لفظ آیا، اور اب کا لفظ عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی تائید میں میں نے صحیح مسلم سے ہی ابو طالب کے لیے روایات نقل کی۔ اور اگر برف سبیل تنزل کوئی شخص یہاں پر ہمارے ان جوابات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے بعد میں نے دوسرا جواب بھی دیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ روایت جو صرف حماد بن سلمہ سے مروی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں ان ابی و اباک فی النار، وہ روایات جو حماد بن سلمہ کے علاوہ دیگر ثقہ راویوں سے مروی ہے ان میں یہ الفاظ نہیں ہیں، جیسا کہ میں نے سنن ابن ماجہ، مصنف عبدالرزاق، مجموع الزوائد سے آپ کے سامنے روایات پیش کی۔ آپ نے ہمارے تمام دلائل کو سماعت فرما لیا، اور رافضی کی طرف سے اٹھائے گئے میں نے سوال کے دو جوابات دیے جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ابو طالب کے حوالے سے گفتگو کرنا کوئی ہمارا پسندیدہ موضوع اور مشغلہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ یہاں پر کیا رہی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی وجہ سے ابو طالب کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں کوئی اچھا محسوس نہیں ہوتا، اگرچہ یہ موضوع ہماری کتابوں میں جا بجا موجود ہے، بہت سی احادیث اس مسئلے میں محدثین نے نقل فرمائی، اور یہی معاملہ ہمارا صحابہ اکرام کے متعلق بھی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشاجرات کو بیان کرنا، ان کے آپسی اختلافات کو بیان کرنا بھی ہمارا کوئی پسندیدہ مشغلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے، انہوں نے اسلام کی نصرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے زندگیاں گزاری۔ اب جب ان لوگوں کو، روافظ کو یا نیم رافضیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات یا ایسے معاملات کو بیان نہ کیا جائے جس سے فساد کا دروازہ کھلے، تو یہ لوگ سادگی سے کہتے ہیں یہ چیزیں تو کتابوں میں موجود ہیں، لہٰذا کتابوں میں موجود جو ہیں ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں الزامی طور پر یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابو طالب کے کفر کی باتیں بھی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی معیت میں اپنی زندگیاں بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا گھر بار لوٹا دیا، لہٰذا صحابہ کے مسئلہ کو بھی خاموشی کے ساتھ، اور ابو طالب کے مسئلے پر بھی ہم خاموشی ہی کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس رافضی نے جس سوال کو اٹھایا اب اس کا جواب دینا ناگزیر تھا ہمارے لیے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک قوی اعتراض عائد ہو رہا تھا، ایک قوی اعتراض کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ گفتگو کرنی پڑی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مسلمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔